الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وما بينهما مشتبهات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وحبيبك الذي نورت قلبه وشرحت صدره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز مکرم محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارہ. اے ایمان والو، ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھانا. الا ان تکون تجارتا، مگر یہ کہ تجارت کرے، آپس کی رضامندی سے وہ مال استعمال کرے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور کسی نفس کو قتل مت کرو، اور نہ خودکشی نہ کیا کرو. یعنی مال کے اندر باطل طریقے سے مال نہ کھایا کرو، یتیموں کا مال نہ کھایا کرو، غریبوں کا مال نہ کھایا کرو، رشوت کا مال نہ کھایا کرو، سود میں لینا، سود میں دینا، یہ کام نہ کیا کرو، بلکہ شرعی طریقے سے تجارت کرو، آپس کی رضامندی سے جو مال آئے اس کو استعمال کرو. یعنی قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا: یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات. ایک انبیاء کی جماعت، ایک پیغمبروں، آپ نے بھی اگر مال کھانا ہے تو وہ مال حلال کھائیے، طیبات پاکیزہ مال استعمال کرے. قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ. یعنی قرآن کریم کی اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اور شرعی طریقے سے کیا کریں، حلال کمائیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے حلال کمانے میں برکت عطا کر دے رہا ہے.
حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر یعنی بہترین تاجر وہ ہے جس کے تجارت کے اندر کیا ہو؟ دو باتیں ہو کہ ایک وہ سچ بولنے والا ہو، دوسرا وہ امانت دار ہو۔ فرمایا اس تاجر کا کل قیامت کے دن ان کا جو اٹھنا بیٹھنا ہوگا وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین اور ان کا صدیقین کے ساتھ ان کا اٹھنا ہوگا، وہ صالحین اور ان کا اٹھنا یہ صلحاء کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث کے اندر دو باتیں ہیں، پہلی بات تاجر سچ بولے، دوسری بات کہ وہ امانت دار ہو۔ اب سچ بولنا کیا ہے؟ سچ بولنا یہ ہے کہ اپنے مال کے اندر جو عیوب ہے وہ کسٹمر کو بتائے کہ یہ مال اتنے کا ہے، یہ اتنے کا ہے، اور اس پر وہ جائز منافع رکھے۔ جائز منافع جتنا شرعی طور پر منافع جائز ہو وہ لے، اور اسی طرح وہ سچ بولے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے کاروبار میں برکت نہیں ہے جو جھوٹ بولنے والا ہو، جو جھوٹی قسمیں کرنے والا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کاروبار سے برکت کو یوں ہی اٹھا لیتا ہے۔ آج دیکھو کاروبار کرنا، سب ہمارے دوست بھائی احباب کاروبار کرتے ہیں۔ کاروبار کرنا اچھی چیز ہے، اچھی صفت ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کاروبار کرنا آج ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ اور یورپ اور جاپان ہم سے اور چین ہم سے ترقی میں آگے ہے۔ یہ کیوں آگے ہے؟ اس کی اصل وجہ جو ہے انہوں نے حق صفات اپنائے، انہوں نے حق صفات اپنائے۔ حق صفات اپنانے کے بعد کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، خیانت نہیں کرتے، جو چیز جتنے کی ہے وہ چیز اتنے میں منافع بھی کماتے ہیں، پر وہ شریعت کو فالو کر وہ چیزیں شریعت کے اندر جو حق ہے، جو کاروبار کے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز طریقے کو اپنا رہے ہیں، لیکن وہ اس لیے ہم سے ترقی میں بڑھ رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہو کر بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہم مسلمان ہو کر بھی منڈیوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا، کچھ سیب اوپر اچھے رکھ لیتے ہیں، کچھ ٹماٹر اچھے رکھ لیتے ہیں، نیچے سارا مال کچرا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی تھے، وہ انتہائی نمازی تھے، پرہیزگار تھے، نماز کے اندر وہ بیٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ شیطان نے اپنے کارندوں کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اس آدمی کے معاملات دیکھو، اس آدمی کا کاروبار کیا ہے، اس آدمی کا معاملات کیا ہے۔ وہ شیطان کے جو کارندے تھے وہ گئے، دیکھا، معلوم کیا لوگوں سے کہ فلاں نوجوان کا کاروبار کیا ہے، تو کسی نے بتایا کہ اس کا کاروبار حرام طریقے سے وہ مال بنا رہا ہے۔ جب شیطان کو یہ بات کہی، شیطان نے کہا اس کو عبادت کرنے چھوڑ دو، اس کو کچھ مت کہنا، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حرام کمانا، حرام کھانا، حرام لینا اس آدمی کی جو عبادت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قابل قبول نہیں۔ آج مال تو ہے، آج بینک بیلنس تو ہے، سب کچھ ہے، کاروبار کے اندر سب کچھ ہے۔ پہلے ایک کمانے والا تھا، 50,000 گھر کے اندر آتا، آج 3-4 کمانے والے ہو گئے۔ کمائی کے اندر 2-2.5 لاکھ روپے آ رہے ہیں مہینے کا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے
2-2.5 لاکھ کے اندر بھی ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کاروبار کے اندر، لین دین کے اندر کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، فسق و فجار کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ 2-4 پیسے آ جائے گا۔ دودھ والے دودھ میں پانی کیوں ڈالتا ہے؟ کہتا ہے اگر میں دودھ میں پانی نہیں ڈالوں گا تو میں کھاؤں گا کہاں سے؟ ایک دودھ والے سے میں نے کہا کہ بھائی جان، اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ اتنی وسعت بھی ہے، اتنا آپ کی دینداری ہے ماشاءاللہ، آپ یہ بتائیں دودھ کے اندر پانی کیوں ڈالتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ دودھ کے اندر پانی تو اس لیے ڈال رہا ہوں کہ میں کھاؤں گا کہاں سے؟ اب اس کی نماز پڑھنا، اب اس کی عبادت کرنا، اب اس کے عمرے کرنا، اب اس کے حج کرنا، اب اسے غریبوں میں بانٹنا، اب اس کا زکوٰۃ دینا، اب وہ صدقات دینا، کیا یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے؟ اللہ کے ہاں یہ مال قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول مال وہ ہے جو صدق، جس میں جھوٹ نہ بولا ہو، جو سچائی میں کمائی ہو، جس کا کمانے میں سچ بولنا ہو، جو امانت دار ہو، جو خیانت کرنے والا نہ ہو۔ ایک نوجوان تھے محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ، یہ زمانے کے بہت بڑے ولی تھے۔ انہوں نے اپنے دکان پر اپنے بھتیجے کو بٹھایا اور کہا کہ آپ دکانداری کریں، یعنی میں نماز پڑھنے سے آ رہا ہوں۔ آیا جب نماز سے مارکیٹ میں جیسے داخل ہوا، ایک نوجوان کے ہاتھ میں چاندی کا انگوٹھا تھا۔ جب محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو پہچان کیا، یہ انگوٹھی تو میرے دکان کی ہے۔ اس کو اپنے ساتھ لایا، اس سے کہا یہ کہاں سے لیا؟ کہاں فلانے دکان سے لی؟ کہاں کتنے کا لیا؟ کہاں 10 کا لیا؟ محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو 10 کا نہیں ہے، یہ تو 5 کا ہے۔ کہنے لگا میں تو ہمارے ہاں تو 10 کی ملتی ہے۔ محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ نے اپنے بھتیجے سے کہا کتنے کا دیا؟ کہنے لگا 10 کا دیا۔ کہا یہ تو 5 کا ہے۔ تو اس نوجوان سے کہا آپ کے لیے 3 باتیں ہیں، ایک بات یا 5 درہم 5 روپے اپنے واپس لے لو، دوسری بات یا یہ چاندی کا انگوٹھا یہاں رکھ کے چھوڑ کے جانا، اور تیسری بات کہ یا 10 روپے والا جو چاندی کا انگوٹھا ہے وہ لینا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں تو بائیں اور مشتری، لینے والا اور بیچنے والا دونوں راضی ہیں، تو پھر کائے کا مسئلہ ہے؟ محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یا اپنے 5 روپے لو۔ جب 5 روپے انہوں نے لیا تو محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ نے اپنے بھتیجے سے مخاطب ہوا اور کہا کہ آپ مجھے مال سے زیادہ منافع میں مبتلا کر رہے ہو۔ اس سے غصہ کیا اور اس سے اپنے دکان سے نکالا اور کہا کہ آج کے بعد میرے دکان میں مت بیٹھنا۔ وہ نوجوان جیسے دکان سے نکلا، آگے بازار میں کسی سے پوچھا کہ یہ آدمی یہ تو 10 روپے کا ہے، اس نے 5 کا دیا ہے، آیا یہ آدمی کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ ہے۔ اس نوجوان نے جب یہ واقعہ سنا، سننے کے بعد اس نوجوان نے دوسرے نوجوان سے کہا کہ ہمارے علاقے میں بارش نہیں برس رہا تھا، تو میں کسی عالم کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ ہمارے ہاں بارش جو ہے وہ نہیں برس رہی ہے، میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا آپ بھی دعا کرنا اور جا کے محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ سے کہنا کہ وہ بھی دعا کریں، وہ اللہ کا ولی ہے۔ وہ جب آیا، ہمارے ایک ساتھی اس کے پاس آیا، انہوں نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ بارش برسا دی۔ تو کہنے لگا جس کی دعاؤں پر
اللہ تبارک و تعالی ہم پر بارش برسا رہا ہے، کیا وہ دعا مانگے ان کے ہاتھ خالی آ جائے گا؟ کیا وہ دعا مانگے ان کا ہاتھ اللہ کے حضور سے خالی لوٹے گا؟ یہ وہ تاجر تھے جنہوں نے تجارت کے اندر یعنی 5 روپے کی حیثیت کیا ہے، لیکن اس نے کہا یہ 5 روپے جو آپ کے ہیں یہ آپ کے زیادہ ہے، یہ آپ لے۔ آج کے کاروباری حضرات، آج کے تجار، آج کے مال بیچنے والے، آج کے مال خریدنے والے، آج کے مال بیچنے والے، کسی نے کہا ہے یہ مال اتنا ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو کمپنیوں میں مال ہوتا ہے، ہم تو چاہتے ہیں کوئی بڑا آرڈر لگ جائے تو ایک ایک پیس ایک ایک کارٹن کے اندر ڈال کے اس کو روانہ کر دیں گے، نقصان بھی نہیں ہوگا، مال بھی نکل جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آج تو ہم اپنا لباس، اپنا شہرت، اللہ اور رسول کے طریقے اپنا کر، یہ سب طریقوں کو اپنا کر دنیا کما رہے ہیں، مال کما رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر مسلمان کون ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بڑا یعنی سچ بولنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یا معاشر التجار، ایک تاجروں، ایک فسق فجور تاجروں، ایک فجار تاجروں، یعنی یہ کہنا یہ کس نے کہا؟ یہ اللہ کے نبی نے کہا۔ کیا کہا؟ کہ الا لمن اتقى، وہ تاجر جو کیا ہو؟ تقوی اختیار کرنے والا ہو، تقوی اختیار کرنے والا ہو، وبر، اور نیکی کرنے والا ہو، نیکی کرنے والا ہو، تقوی اختیار کرنے والا ہو، وصدق، اور سچ بولنے والا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی تاجر کے اندر یہ 3 صفات ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی زندگی کے اندر ان کو مالا مال کریں گے۔ بمبئی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک فیروز نامی شخص جو بنین اور موزے وغیرہ سیل کیا کرتا تھا، وہ ایک دن ان کو شدید قسم کی سردی لگی۔ وہ کاروبار بھی ایک فٹ بار پر بیٹھ کر کیا کرتے تھے، تو ایک دن ان کو سردی لگی، بھاگتے ہوئے چلے گئے، تھوڑے سے آگے گئے، بھاگتے بھاگتے اس لیے چلے گئے کہ میں بھاگوں گا، میرے بھاگنے سے یہ ہوگا کہ میرے جسم کے اندر گرمی پیدا ہوگی اور مجھے جو سردی ہے وہ نہیں لگے گا۔ تھوڑے سے آگے گئے، گر گئے، چوٹ لگی، آیا اس فٹ بار پہ سو گیا۔ ایک قریب سے ایک نیک آدمی گزرا تو انہوں نے اس کو اٹھایا، اپنے گھر لایا۔ گھر لانے کے بعد اس کو مرہم پٹی کی، اور اس کے بعد اس کا اچھے طریقے سے ان کو کھانا کھلایا، ان کو پلایا، ان کو پہنایا، اور کہا، اس اللہ والے نے کہا اللہ تبارک و تعالی آپ کو زیادہ برکت دے۔ اور یہ بھی ایک نصیحت کی کہ اپنے ماضی کے زندگی کو مت بھولنا۔ جب یہ آدمی آئے فیروز نامی، جن کا کلکتے کے اندر یعنی موزے اور بنین وغیرہ بیچتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مال میں کثرت اتنی فراوانی عطا کی، اتنی برکت آتی رہی۔ جب بھی کوئی بندہ اس کے پاس آتا مانگتا تو بغیر مانگتے ہوئے وہ سخاوت کے انبار ہی لگا لیتا۔ ایک دن ایک مسجد کے امام صاحب آئے، کہا کہ فلانے جگہ میں مسجد بن رہا ہے، ہمارے اس مسجد کے اندر 1000 روپے کے تعاون کی ضرورت ہے کہ یہ کر دینا۔ تو وہ فیروز نامی شخص نے وہ رسید اٹھا کر اس کو کہا اس پہ لکھ دو، اور جب لکھنے کے بعد فیروز نامی کو پیش کیا تو وہ فیروز نامی نے 1000 کے ساتھ ایک زیرو بڑھایا تو وہ 10,000، اور کہا کہ یہ لے کر مسجد میں لگا دینا، اس کے بعد جو کمی ہوگی وہ دوبارہ مجھے بتا دینا۔ وہ آئے، ان نے وہی رقم مسجد کے اندر استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ اس کا موزے کا کاروبار، بنین کا کاروبار،
وہ جاپان اور باہر ممالک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مال میں اتنی وسعت رکھا، اتنا برکت رکھا کہ وہ یعنی موزے اور بنین کے کاروبار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لاکھوں منافع دیا۔ کیوں؟ اللہ کے نام پہ دیا، مسجدیں بنائی اور غریبوں میں تقسیم کیا اور سخاوت اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو دیتا بھی ہے، ایسے لوگوں کو نوازتے بھی ہے۔ جاپان سے ایک وفد آیا ان کے پاس، کہا وہاں نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے، مسجد پہ جو لاگت ہے وہ 50,000 ہے، ہمارے پاس صرف 10,000 روپے جمع ہے۔ کہا یہ 10,000 روپے آپ بھی اپنا تعاون اس میں کر دو۔ کہنے لگا یہ 10,000 ان کو دے دینا، میرے طرف سے جو تعاون ہے وہ ہے 60,000 روپے۔ کہا اس کا نقشہ اچھے طریقے سے بنا دینا، اس کے اندر پھر کمی ہوگی پھر مجھے بتانا، میں اور بھی دوں گا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جاپان کے وہ مسجد جو فیروز نے بنایا اپنے خرچے سے، وہ جاپان کے تیسرا ایسا مسجد ہے خوبصورتی میں۔ اللہ نے نوازا، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر کاروبار کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مکے سے مدینے آئے، کچھ نہیں تھا لیکن سخاوت کیا کرتے تھے اور کاروبار بھی دین کے اسلام کے معیار کے مطابق ہی کرتے تھے۔ اور جب انتقال ہونے لگے، انتقال کے وقت ان کے جو وراثت میراث میں جو مال بچا وہ تھا 12 لاکھ دینار، یعنی 12 لاکھ دینار کے ایک سونے کے ٹکڑے تھے۔ اس دور کے حساب سے اندازہ لگایا جائے تو 90 ارب روپے اس کے میراث میں تھے۔ 90 ارب روپے انہوں نے وراثت میں چھوڑی تھی۔ آج ہمارا کاروبار دیکھو فسق اور فجور میں مبتلا ہے، جھوٹ بول کر ہم جھوٹ پر پیسے مال کما رہے ہیں، رشوت دے کر اپنے مال کو کام کو کرا لیتے ہیں، 1000 کی پرچی کو 1200 میں کنورٹ کر لیتے ہیں کہ کسی کو کیا پتہ لگتا کہ میں 1000 کے بجائے 200 اپنے لیے رکھ دوں گا، لیکن یہ میرا رب کے علم میں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ انسان ایک ذرہ سے بھی انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، پر اللہ کو وہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تجارت بھی اس لائن سے کرے، اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی، دین کے متعلق کرے اور اپنے کاروبار میں جھوٹ نہ بولے، خیانت نہ کریں، مزدوروں کا مال مزدوروں کے تنخواہیں نہ کھائیں، مزدوروں کے تنخواہ سے ان کی تنخواہیں نہ کھائیں، مزدور کو وقت بھی ان کی تنخواہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی جو یعنی مزدور کے جو پسینہ ہے، مزدور کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دیا جائے۔ آج جو ہم مزدور کی مزدوری نہیں دیتے، مہینوں کی تنخواہ ہڑپ کے کھا لیتے ہیں، بیٹھے جاتے ہیں، کہیں حج میں نکل رہا ہے، کہیں عمرے میں جا رہا ہے، کہیں پکنک میں جا رہا ہے، کہیں ادھر جا رہا ہے، کہیں ادھر پارٹیاں ہو رہی ہے، مزدور کے 2-2 3-3 4-4 مہینے کے تنخواہ لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ عبادت، یہ مال دینا، یہ اڑانا، یہ عمروں پہ جانا، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک اپنے مامورین کے ساتھ، جب تک اپنے رعایا کے ساتھ، جب تک اپنے منتظمین کے ساتھ، جب تک اپنے معاونین کے ساتھ، جب تک اپنے نیچے طبقے کے لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہ کرے۔ اگر رویہ ہماری ٹھیک ہوگی،
سب کچھ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، ورنہ لباس علماء کا صلاحہ کا اختیار کر کے دنیا کمانا، دنیا حاصل کرنا، دنیا جمع کرنا، الذی جمع مالا وعددا، مال کو جمع کر کے اپنے رکھنا اور کہنا کہ اس میں کامیابی ہے، اللہ کی قسم اس میں ناکامی ہے۔ سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا، صرف اور صرف ہم اور آپ خالی ہاتھ، کفن میں نہ جیب ہے نہ کچھ ہے، نہ ہمارے ساتھ جائے گا، صرف ایک کفن جس میں ننگا جسم ہوگا اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق